جو آج کا سبق ہے اس کے اندر خاص طور پہ کفار کا پچھتاوا دکھایا جا رہا ہے، اور صرف کفار نہیں، نہ ماننے والوں، ٹھیک ہے؟ یہ یوں سمجھ لیں کہ جو عمل صالح سے خالی ہیں، بالکل جن کے پاس عمل صالح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حشر بھی تو کفار کے ساتھ ہی کرے گا۔ ماں کی گود میں کلمہ پڑھ لینے سے کوئی بندہ مسلمان تو نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا جو ہے کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بندہ جنتی ہے، وہ بس مسلمان ہے تو وہ نہیں۔ عمل صالح تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط رکھی۔ عمل صالح کے بغیر تو کہیں پہ ایمان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ جو ایمان لایا وہ کامیاب نہیں۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے۔ ایمان لانا ایک کمٹمنٹ ہے، عقیدے کی کمٹمنٹ ہے اللہ کے ساتھ۔ یا اللہ، میں نے تجھے اپنا معبود مان لیا، سمجھ رہے بات کو؟ اور یا اللہ اس کے علاوہ تو نے جس چیز کی خبر جس کے ذریعے سے دی، ان سب خبروں کو صحیح مان لی۔ تجھے دیکھا نہیں لیکن تیری ہر بات کو سچ جانتا ہوں۔ جنت نہیں دیکھی، جنت کو تسلیم کرتا ہوں۔ یا اللہ جہنم بھی نہیں دیکھی، جہنم بھی مانتا ہوں۔ یا اللہ تو جن عذابوں کا ذکر کرتا ہے ان عذابوں کو میں اپنے ذہن میں تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں مانتا ہوں۔ جنت کی جن نعمتوں کا تو قرآن میں ذکر کرتا ہے یا تیرے حبیب نے ہمیں بتلائیں گی، وہ میری سوچ سے بھی ماورا ہیں، لیکن پھر بھی ان کو مانتا ہوں۔ یا اللہ قیامت کی جو ہولناکیاں تیرے حبیب نے سنائی ہیں وہ میرے دماغ میں نہیں آتی ہیں، میری سمجھ سے باہر ہیں، لیکن میں مانتا ہوں۔ یا اللہ فرشتے جیسی مخلوق تو نے بنائی ہے، ایسی مخلوق میرے دماغ سے ماورا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی ایسی کوئی مخلوق، لیکن پھر بھی یا اللہ مانتا ہوں، کیونکہ تو نے، تیرا دعویٰ ہے، تو نے جو کہا سچ کہا۔ یہ ایک اعتقاد ہے۔ پھر اب نہ صرف تجھے مانتا ہوں بلکہ تیری بھی مانوں گا۔ ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کی ماننا، تو صرف اللہ کو ماننا ہی کافی نہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی اور کہیں گے پناہ چاہیے، پناہ حجرم محجورا، ہمیں کوئی چھپا، کوئی ایسا ٹھکانہ مل جائے جو ہم اس جہنم کی جو بھڑک ہے اس سے چھپ سکیں، اس غیظ و غضب سے چھپ سکیں، ان حالات سے کسی طریقے سے ہمیں کوئی پناہ مل جائے۔ تو اس وقت کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، اور ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے تو انہیں اڑتی ہوئی خاک کی طرح بیکار کر دیں گے۔ ان کے اعمال نامے کے اندر کیا ہوگا؟ گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ اور دوسرا ایمان ہوگا نہیں، تو اگر کوئی نیکی ہے بھی تو ایمان کے بغیر وہ خالی، کسی کھاتے میں نہیں۔ اہل جنت اس دن بہترین جگہ قیام کریں گے اور بہترین خوابگاہیں پائیں گے، اور وہ در حقیقت جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور جس دن آسمان ایک بادل کی طرح پھٹ جائے گا، بادل جب آسمان پر ہوا چلتی ہے نا تو بادل ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی آسمان کی چھت پھٹے گی اور اس میں سے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ارشاد فرما رہے ہیں؟ اور فرشتوں کو لگاتار اتارا جائے گا۔ اس دن حقیقی بادشاہی اللہ رحمان کی ہوگی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، ٹھیک ہے، یہ الرحمان کی ہوگی۔ اس دن جو حکومت ہوگی وہ صرف ایک ذات کی سامنے آئے گی، اللہ رب العزت، ٹھیک ہے؟ پھر زمین پہ جتنے وزیر مشیر اور یہ صدر وزیر یہ سارے ختم ہو جائیں گے، پھر کسی کی طاقت نہیں، پھر اللہ کی طاقت کا ڈنڈا ہوگا۔ اور وہ دن کافروں کے لیے بے حد سخت ہوگا، اور اس دن نافرمان شخص اپنے ہاتھ ندامت کے ساتھ کاٹ کھائے گا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، دیکھ لو، خود فرما رہے ہیں۔ یعنی بندہ جو ہے نا وہ جب انتہائی بے چین ہوتا ہے اور پچھتا رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی دانتوں کے اندر جو ہے اپنی انگلی چباتا ہے، مطلب دباتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، افسوس ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس قدر افسوس میں ہوگا، اس قدر پچھتاوے میں ہوگا اپنی گزاری ہوئی زندگی کے اوپر کہ وہ اپنے ہاتھ کو کاٹ کھائے۔ کیا عالم ہوگا اس شخص کا کہ وہ
جو اپنے ہاتھ کو کاٹ کھا رہا ہوگا اس کی ندامت اور اس کی آگے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ اس کے وہی فرما رہے ہیں یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا. ٹھیک ہے، ہائے میری کم بختی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. دیکھ لیں صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے انسان کے اوپر. ٹھیک ہے، اچھے لوگوں کی صحبت ایک خوشبو کی دکان کی مانند ہے کہ اگر آپ خوشبو کی دکان میں جاتے ہیں، خوشبو نہ بھی خریدیں تو بھی آپ خوشبو سے لطف اندوز ہوتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ اس خوشبو کی دکان سے باہر نکلیں گے تو آپ کے کپڑوں میں سے خود بخود خوشبو آئے گی. سمجھ رہے بات کو؟ اور ایک کوئلے کی دکان جہاں پر کوئلے کا کام چل رہا ہو یا لوہار کی دکان، وہاں پر اگر آپ کو جتنا مرضی محفوظ کریں، آپ کے کپڑوں کے اوپر، آپ کے ہاتھوں کے اوپر کہیں نہ کہیں سے کالا گلا کیجیے، یہ بری محفل کی مثال ہے. جب بھی اپنے دوست بنائیں تو سوچ سمجھ کے بنائیں، کیونکہ آپ کی دوست بعد میں آپ کی پہچان ہوگی. ٹھیک ہے، کسی شخص کے بارے میں پوچھنا ہونا کہ یار فلانا بندہ کیسا ہے، تو اگر کوئی اس کو نہیں بھی جانتا ہوگا نا کہے گا یار میرا اس کے ساتھ واسطہ تو نہیں پڑا، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں ہے. جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نا وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. آئی سمجھ میں؟ اسی طرح اس کے برعکس، یار اس کو میں جانتا نہیں ہوں لیکن یہ اس کے اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ، وہ لوگ اچھے ہیں جن کے ساتھ یہ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کو میں جانتا ہوں. تو یہ ایک تعارف ہے بندے کا. جو بندہ پہلی دفعہ آپ کا تعارف پوچھ رہا ہے کسی سے، اس کے لیے دونوں جملے بڑے ہی پاورفل ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو دنیاوی معاشرتی نظام کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ جب دوست بناؤ تو ایسے شخص کو دوست بناؤ کہ جو آپ کو دین کے راستے کی طرف دعوت دے، نہ کہ آپ کو گناہ کے راستے کی طرف چلانے والا ہو. ٹھیک ہے، آپ کو گناہ کے راستے پہ دعوت دینے والا ہو، آپ کی مدد گناہ کے راستے پہ چلنے میں کرے، نہ کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ مت کریں، بلکہ ایسے بندے کے ساتھ کریں جو خود بھی نمازی ہو. اگر آپ نمازی نہیں ہے تو وہ آپ کو بھی نمازی بنائے. سمجھ رہے بات کو؟ تو بندہ جو ہے وہ کیا کہے گا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. دیکھ لیں بھائی، اللہ تعالیٰ بڑی کھلی ڈلی باتیں کر رہا ہے بھائی، کوئی بات چھپی ڈکی نہیں ہے. میرے اور آپ کی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. اس بات کی میں کیا وضاحت کروں؟ اس کی کوئی وضاحت کی ضرورت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یار بندہ پچھتائے گا کہ یار فلانے بندے کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا. تو کیوں پچھتائے گا؟ کسی وجہ سے پچھتائے گا نا. اس دوست کے اندر کیا تھا اس کے لیے؟ اس کو پتا ہوگا کہ یار مجھے اس مقام پر لانے والا میرا فلانا دوست ہے. تو دوست کے اوپر بھی وہ پچھتائے گا کہ میں نے اس کا ہاتھ پلہ کیوں پکڑا. اس نے مجھے ذکر و نصیحت مل جانے کے بعد بہکا دیا کہ مجھے اچھا خاصا علم تھا، مجھے ہر چیز کا پتہ تھا، اس کے باوجود مجھے غلط راستے پہ لے کے چلا اور میں نے اس کی پیروی کی. اور شیطان تو ہمیشہ انسان کو رسوا کرنے والا ہے. شیطان تو انسان کو ہمیشہ رسوا کرنے والا ہے. اور جب اللہ رب العزت کے سامنے ایک مقدمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. جب دعوے دار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کس کو گوالا ہوگے؟ کون وکالت کرے گا؟ کون بچائے گا؟